علیکم. تو ایک لمبے عرصے کے بعد آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریکلیکٹ سم آف دا کریج ٹو ریکارڈ اے ویڈیو فار یو پیپل, اور آئی وانٹ ٹو شو یو پیپل کہ وٹ ایکچولی دا سی ایس ایس ایگزام گیو می in return of my 10 years, right? At literally lost my 20s, اور ابھی اس نے مجھے کیا دیا, and how people are thinking about me as a failed CSS aspirant. تو میں تو اتنا مجھ میں کرج نہیں تھا کہ I should come forward and record a video on this thing, but somewhere down the line میں نے کتاب پڑھا تھا ڈائی ایم ٹی, اور اسی کتاب کے اندر یہ تھا کہ سب سے بڑی اور زرخیز جو جگہ ہے نا جس میں آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے وہ ہے آپ کا قبرستان, کیونکہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی آئیڈیاز دنیا میں ایکسپریس کیے بغیر یہاں پر لاتے ہیں. تو میں نے کہا مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ تو میرا حق بنتا ہے کہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. جس ڈومین کے اندر میں نے ٹرائی کیا, اپنے 10 سال ضائع کیے, تو how those 10 years fast by and like مطلب اس نے مجھے کیا دیا. تو اس سے پہلے کہ میں اسٹوری کے اوپر چلا جاؤں, میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سی ایس ایس کا اسٹوری شیئر کر لوں کہ I was a dark night, I was a dark evening literally, اور اسی ایوننگ کے اندر I was just sitting in my hostel room, اور I was about to prayer call in the evening, and اذان کی آواز ہر طرف سے آ رہی تھی. میرے سامنے ایک سنگل ڈیسک تھا which was illuminated by the mountain of CSS books piled beside each other. کہیں پر پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا تھا, تو کہیں پر کرنٹ افیئرز, کہیں پر ایسے پڑھا تھا, تو کہیں پر میرے کچھ اور نوٹس. Each one was annotated with feverish red and blue inks. At that time, my heart hammered in my chest because کل میرا رزلٹ تھا. اور جب صبح ہوا and I checked the website which was finally loaded, the numbers leaped at me like blues. I failed the CSS exam. Almost immediately the whisper began. In the corridor of my coaching center, tutor shrugged. He was just not serious. In the local tea shops, shopkeeper shook their heads. کتنا بولتا تھا نا سی ایس ایس کرنے کا, سب بکواس نکلا. On social media, my friends were sharing my DMC with my family at least, and they were showing کہ یار یہ بندہ کتنا نالائق تھا. آپ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ he is a very very talented and studious guy, but he failed. بہت سارے لوگوں نے مجھے unworthy بھی کہا, undeserving بھی کہا, but nobody saw the nights I had spent poring over constitutional amendments. Nobody heard the hollow edge in my chest when my mother, when she came to me with her eyes red with tears and said, بیٹا اب تھوڑا بریک لے لے. اور then suddenly my phone buzzed. At that time my younger brother just texted me, big bro, it's okay, you are still the hero in my life. But یہ باتیں میرے لیے کافی نہیں تھی. I stared at the message and guilt and relief was wearing in my chest. میں نے کتنی چیزیں سیکریفائز کی تھی یہ سب چیزوں کے لیے. اپنی چائلڈہڈ میموریز, موویز نہیں دیکھنا, کرکٹ نہیں کھیلنا, میچز نہیں دیکھنے, سب چیزیں میں نے اسی ایک سی ایس ایس کے لیے قربان کی تھی. میں ہر شام ہر رات کو 4 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا. کبھی کبھار جب مجھے نیند آتی تھی تو میں کوئی کرنٹ افیئر کے پوڈ کاسٹ سن کے سوتا تھا. اور پتہ نہیں یار اسی رات کیا ہوا, اسی دن کیا ہوا جب میرا رزلٹ آیا and I found myself کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس ایگزام کو کوالیفائی کر سکوں. اس کے بعد اسی نائٹ پتہ نہیں میں پشاور میں نکلا ہوں and I walked
the empty streets of Peshawar, tracing the path to the ancient mosque which is called Masjid Mohabbat Khan, and where I stood and closed my eyes and whispered a prayer, not for the result but for my understanding. کہ اللہ مجھے اب کوئی پتہ نہیں, کوئی راستہ دکھا دے, میں کہاں جا رہا ہوں, اب لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں, کیونکہ لوگوں نے جو کہنا تھا وہ تو شروع ہو گئے تھے. Nobody was believing in me کہ یار I was, how much work I put in. ٹھیک ہے, کوئی بھی میرے ساتھ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے کتنا مشکل وقت گزارا ہے, کتنی مشکل سے تیاری کی ہے. اور پھر a week later I returned to the same coaching center, not as a defeated student but as a man with clarity. I stood before the same tutor who called me nalayak, and I said, I learned more from this failure than I ever did from any textbook. اس کے بعد میں اسی کلاس سے نکلا اور میں نے CSS کی جرنی کو ہمیشہ کے لیے خرابات کہہ دیا. مجھے میرے فیلیئرز نے بہت کچھ سکھا دیا. شاید اگر میں ایک سکسیسفل آفیسر بھی بن جاتا نا, تو شاید میں اتنا کچھ نہیں سیکھ پاتا جتنا مجھے میرے غلطیوں نے اور میرے فیلیئرز نے بتایا. لیکن میرے غلطیوں نے مجھے کیا سکھایا, مجھ میں گریٹیٹیوڈ کیسی آئی, اینڈ ہاؤ آئی ریکلیکٹ دا کریج ٹو ریکارڈ اے ویڈیو آن دیز ٹاپکس. اور مجھ میں یہ جو گریٹیٹیوڈ کی جو چیف تھی کس نے انسٹال کی, میں نے آپ لوگوں کو ان سے بھی ملوانا ہے جو کہ ایک میری ایک ٹیچر ہے. اور اس کے علاوہ میں آج کل زندگی کیسی گزار رہا ہوں آفٹر لوزنگ 7 لانگ ایئرس انٹو دس جرنی. تو فیوچر میں اگر آپ کا کوئی سوال و جواب ہو اور اگر آپ اسی ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کائنڈلی مجھے کامنٹس میں بتائیں. I will share more insight from my this failed journey with you people, اور especially with those nervous parents جو کہ اسی ایگزام کے اندر آنا چاہتے ہیں but they do not have the clue کہ اس کی کوسٹ اور کنسیکوینسز کیا ہے. ایک غریب اور مڈل کلاس آدمی کے لیے اس ایگزام کی جو 5-6 سال ہوتی ہے جو کہ آپ کا لوز کر لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ کے کیریئر کے اوپر اس کا کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی اسپیشل دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. I will be back soon with a brand new video جس میں ہم میرے جرنی کو مزید ایکسپلور کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.